ولید پلیز، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں اور مجھے طلاق نہیں دے سکتے۔ وانیا جو اپنے کینیڈا سے آئے کزن کے ساتھ باہر واک کرنے نکلی اور غلطی سے گھر کے پول میں ہی گر گئی۔ ابھی اس کا کزن اسے بچانے کے لیے پول میں گیا ہی تھا کہ شاہ ولید اوپر سے آ گیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، میری بیوی ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے ساتھ رنگرلیاں بنا رہی ہو۔ اسے آج بھی اپنے ٹھکرائے جانے والی بات یاد تھی اور وہ یہ بات جانتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کا آئیڈیل نہیں تھا۔ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دوں گا۔ پلیز رک جائیں۔ وانیا نے اسے کمر سے جکڑتے اس کی پشت پر اپنے نرم اور گیلے ہونٹ رکھے۔ عصر کی سنہری کرنوں نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نرم سی کرنوں نے مسکراتے ہوئے اس کے حسین اور جمیل چہرے کو چھو کر گویا اسے خراج تحسین پیش کیا ہو۔ پچھلے ایک دن سے وہ امی کے یہاں رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی اور اس پوشن میں آ کر اسے اتنا سکون ملا کہ اب دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ شاہ پیلس واپس جاتی۔ لیکن ظاہری سی بات ہے، اب اس کا گھر تھا اور جانا ضروری تھا۔ لیکن مزید وہ یہاں فل انجوائے کرنا چاہتی تھی، بالکل پہلے دنوں کی یاد میں۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ولید شاہ نے بڑی مشکل سے اسے پرمیشن دی تھی اور وہ صرف ایک دن پہلے ہی وہ یہاں آئی تھی، حالانکہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ایک ہفتہ یہیں رک کر جائے گی۔ اسفند مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس وقت سافٹ بلو کلر کے لباس میں وہ اس قدر پرسکون لگ رہے تھے جیسے کہ کسی گہری جھیل کا بہتا ہوا پانی ہو۔ آپ کے چہرے پر پھیلی ہوئی سرخیاں اور خوبصورتیاں ولید شاہ کی محبت کی گواہ ہیں۔ اسفند کا یوں بے باکی سے کہہ دینا اسے مکمل سرخ کر گیا تھا۔ اسفند کی بات سن رہے ہو تم اسد؟ میرے خیال میں مجھے خالہ امی سے شکایت لگانی پڑے گی اس کی۔ اسفند اور اسد دونوں ہی اس کے خالہ زاد تھے، جڑواں اور اس سے تقریباً 3 سال چھوٹے۔ لیکن قد و قامت میں اسفند اس سے بڑا لگتا تھا، جم سے بنائی گئی باڈی، جبکہ اس کے مقابلے میں اسد بے حد معصوم اور شرمیلا سا تھا۔ میں تو بس بات کر رہا تھا ابو۔ وہ دونوں بچپن سے ہی اسے ابو کہہ کر مخاطب کرتے تھے اور وانیا نے ایک چپت اس کے سر پر لگائی۔ ویسے ابو تمہارا اور ولید شاہ جسے سخت بندے کا جوڑ نہیں بنتا۔ جتنی تم نرم سی اور مسکراتی ہوئی ہو، ولید بھائی اتنے ہی ضدی اور انا میں لپٹے ہوئے شخص ہیں۔ اسفند کے یوں کہنے پر ایک عجیب سایہ اس کے چہرے پر لہرایا اور وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر مصنوعی سی مسکراہٹ سے اسفند اور اسد کو دیکھا اور پھر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اب کافی چہل قدمی ہوگی میرے خیال میں کچن میں تھوڑا سا وقت امی کے ساتھ بتا لوں۔ وہ وہاں سے واپس پلٹی جبکہ وہ دونوں لڑکے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اپنی ہی سوچوں میں وہ جیسے ہی پول کے کنارے سے مڑنے لگی تھی، پل بھر میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ چیخ کے ساتھ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھتے ہوئے پول میں جا گری۔ خوف کی وجہ سے اس کا سارا توازن بگڑ گیا تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ آج تک وہ پول سے دور رہی کیونکہ اسے واٹر فوبیا تھا اور وہ پانی کے زیادہ قریب نہیں آتی تھی۔ وہ بری طرح چیختے ہوئے پھڑپھڑائی جب اسفند اور اسد ایک پل میں اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے، اور اگلے ہی پل انہوں نے دوڑ لگا دی۔ اسفند اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے واٹر فوبیا ہے اور وہ پانی میں کس قدر خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اس نے جلدی سے پانی میں چھلانگ لگائی اور عین اسی وقت داخلی دروازے پر ہارن ہوا۔ چوکیدار دوڑتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ اسود نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اٹس اوکے وانیا، آپ ریلیکس، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ اس کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے، یہ سردیوں کی آمد تھی اور عصر کے وقت ابھی اچھی خاصی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ اس کا وجود پل بھر میں کپکپا گیا۔ بھیگے لباس کے ساتھ اسفند کے سامنے اسے عجیب سی شرمندگی نے گھیر لیا، لیکن اس سے زیادہ خوف اس پر حاوی تھا۔ مسلسل اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ داخلی دروازے سے شاندار سی گاڑی اندر داخل ہوئی اور وہ گاڑی سے اترا تھا، تازہ گلابوں کا بوکے ہاتھ میں تھامتے۔ شاید وہ سیدھا آفس سے یہیں آیا تھا۔ اس کے گرنے کی خبر اندر تک پہنچ چکی تھی، اس لیے سلمہ بیگم اور سلطان صاحب بھی بھاگتے ہوئے باہر آئے تھے۔ جب ان کے پیچھے پیچھے ہی اس کی خالہ امی یعنی کہ نازیہ بیگم بھی ساڑی سنبھالتے ہوئے اپنے بھاری بھرکم وجود کو سنبھال کر اتر رہی تھی، تب تک اسفند اسے سہارا دیتے ہوئے باہر نکلا۔ وہ مکمل طور پر اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، بلکہ اس کے سینے سے چپکی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سلطان صاحب کو دیکھ کر وہ جلدی سے ان کی جانب بڑھی، لیکن تب تک وہ اپنے قریب آتے ہوئے شخص کی عقابی نظروں سے بچ نہیں پائی تھی۔ جلدی سے اپنی جیکٹ اتار کر اسد نے اس کی جانب بڑھائی اور اس نے اپنے کندھوں پر لپیٹتے ہوئے اپنے وجود کی رعنائیوں کو چھپا لیا۔ بھیگے ہوئے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ بھیگا ہوا لباس اور اس منظر کو دیکھ کر ولید شاہ پر جو قہر غالب آیا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔
اس نے چند قدموں کے فاصلے سے ہی دیکھ لیا تھا کہ کیسے اسفند نے اسے سہارا دے کر باہر نکالا اور کیسے اس کا بھیگا ہوا وجود اسفند سے چپکا ہوا تھا۔ اسے باہر نکال کر اسفند اس کے وجود سے دور ہو گیا، لیکن ابھی تک اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسفند کی چھاپ اس کے وجود پر ٹھہری ہوئی ہو۔ وہاں تایابو اور تایامی تھے، وہ سب کچھ بھول گیا، بس سخت قدم اٹھا کر وہ ان کی جانب بڑھا تھا۔ پھول وہی قدموں میں ہی گر کر اپنی ناقدری پر رو رہے تھے۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور کے وجود سے لگی تھی، کسی اور کے وجود نے اس کے وجود کی گرمی کو محسوس کیا تھا، یعنی اس کا لمس محسوس کرنے والا وہ اکیلا نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی سوچیں تھی جو پل بھر میں اس کے ذہن نے بنتے ہوئے اسے زہریلے غصے سے آشنا کروا دیا۔ جبکہ اسے اپنی جانب آتا ہوا دیکھ کر وہ بھی خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بابا کے ساتھ جب کھڑی تھی، سلمہ بیگم آگے بڑھتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی، کیا وہ ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کو جواب دے پاتی۔ وہ تو بس اس شخص کی لہو چھلکاتی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جس نے پاس آ کر کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر سلطان صاحب کی باہوں سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور پھر اس کے وجود پر لپٹی ہوئی اس جیکٹ کو اتار کر دور پھینک دیا۔ اسے اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے اس کے وجود کو اپنے وجود میں سمیٹ لیا تھا اور سلطان صاحب سر جھکا کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ سب لوگ حیرت اور بے یقینی کا شکار تھے، جبکہ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر اس کی تو سانس ہی اٹک چکی تھی۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے لرزتے وجود کو سمیٹے وہ اس کے سینے میں منہ دیے کھڑی تھی، جبکہ وہ قہر بھری نظروں سے اسفند کو گھور رہا تھا، جیسے کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہو۔ اپنی جیکٹ اٹھاؤ اور 1 منٹ سے پہلے مجھے یہاں سے غائب نظر آؤ، اس نے دھاڑتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھ کر کہا تھا، اور اسد نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی جیکٹ اٹھا لی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اسے اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے۔ غصے سے اس کا چہرہ بھی سرخ ہوا، لیکن اس کی ماں ان دونوں کو سنبھالتے ہوئے اندر جانے کا کہہ چکی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اندر بڑھ گئے تھے، لیکن اسفند کی بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ عجیب احسان فراموش شخص ہے، وہ اسد کے مقابلے میں زیادہ غصے کا اظہار کرتا ہوا اندر چلا گیا۔ سلمہ بیگم جلدی سے آگے بڑھیں اور اسے سنبھالنے لگی۔ بیٹا، پول میں گر گئی تھی، اور تمہیں پتہ ہے نا یہ پانی سے کتنا ڈرتی ہے۔ انہوں نے نرمی سے اپنی بیٹی کی کمر پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ وہ ابھی تک اسے بازو میں جکڑے ہوئے تھا۔ تائمی، آپ دونوں پلیز اندر جائیں، میں تھوڑی دیر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ عجیب تھا، بے حد عجیب، اور سلمہ بیگم اپنی بہن کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ وہ وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ اسے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے اپنے سامنے کر چکا تھا، کوٹ اتارتے ہوئے اس کی کندھوں پر پھیلا کر اس کے بھیگے بالوں کی لٹوں کو اس کی پشت پر بکھیر رہا تھا۔ یعنی بہت سکون آتا ہے تمہیں میرے علاوہ کسی اور کے سینے سے چمٹ کر؟ وہ اپنی باتوں کے زہر اگلنے سے باز نہیں آیا۔ کتنے خوشگوار موڈ میں وہ صرف اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر تو گویا اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات باقی نہیں تھی، یہ صرف ایک حادثہ تھا، لیکن وہ ولید شاہ تھا۔ اپنی من پسند چیز کو کوئی اور دیکھنے کی جسارت کرے تو وہ اس چیز کو ہی توڑ دیتا، اور سامنے کھڑی لڑکی تو اس کا کل اثاثہ تھی۔ وہ کیسے برداشت کر لیتا کہ اسفند کے ہاتھ اس کے جسم کو چھو رہے تھے؟ اسفند کا لمس وہ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سختی سے اس کے بازو کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ خوف سے کپ کپا کر رہ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے ولید۔ وہ بے حد حیرت زدہ تھی۔ اس کے لیے صرف چھوٹے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے، اور آج اس کا شوہر جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ تو تمہیں گھر جا کر پتہ چلے گا جانے من کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط۔ میں صرف 10 منٹ تمہارا انتظار کروں گا، اور 10 منٹ کے اندر اندر تم ساری پیکنگ کر کے نیچے آ جاؤ گی۔ میں نہیں جانتا گھر والوں سے کیا کہنا ہے، لیکن تم 10 منٹ میں میرے ساتھ چل رہی ہو، ورنہ پھر زندگی بھر ڈھونڈتی رہنا اسفند نامی بچے کی آغوش میں پناہ۔ اس نے جس طنز بھرے لہجے سے کہا تھا، نابیہ کا دل چھلنی چھلنی ہو گیا۔ اس نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے ولید کا سرخ چہرہ دیکھا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنا جلدی اس کے لیے سزا مقرر کر دے گا۔ ابھی وہ پرانے خیالات اپنے ذہن سے نکال نہیں پائی تھی کہ یہ نیا حادثہ اسے ولید شاہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھا، اور ولید شاہ جو اپنے خونخوار وجود سے نوچتے ہوئے اسے سزا دیتا ہو، بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے لے کر اندر گیا، بالکل خوشگوار سے موڈ میں تایابو سے بات کرنے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ صرف انابیہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، جبکہ 10 منٹ کے اندر ہی وہ چینج کر کے اپنے سامان پیک کرتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ اس نے جتنی عجلت میں سامان پیک کیا تھا صرف وہی جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا اگر دیر ہو جاتی وہ شخص اس کا حال بگاڑ دے گا۔
جس وقت وہ نیچے آئی سلطان صاحب تو اسے دیکھ کر ہی حیران ہو چکے تھے۔ انابیہ بیٹا، کیا بات ہے؟ تم اتنا جلدی جا رہی ہو؟ ابھی وہ کل انہیں بار بار ایکسائٹیڈ ہو کر بتا رہی تھی کہ بابا میں آپ کے پاس پورا ایک ہفتہ رکنے والی ہوں، اور آپ ایک ہی دن کے اندر وہ جانے کا پلان بنائے کھڑی تھی۔ بابا ولید کے ساتھ جاؤں گی، میرا یہاں دل نہیں لگ رہا۔ اس نے آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا۔ اس کے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے، جبکہ سلمیٰ بیگم جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا حسین و جمیل چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام چکی تھی۔ کیا بات ہے میری جان؟ کل تک تو بہت خوش تھی، بلکہ آج سارا دن کتنا انجوائے کیا تم نے؟ انہیں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف نظر آ رہا تھا، جبکہ وہ ان کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے انہیں دیکھتی رہی۔ جی، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے تک میں نے ولید کو نہیں دیکھا تھا، اب میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ وہ معصومیت سے بزد نظر آنے لگی تو سلطان صاحب کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ ان کی بیٹی تھی اور ان کے لیے جان کا ٹکڑا، لیکن ایک باپ اور ماں کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ان کی بیٹی اپنے گھر میں پرسکون رہے، اور وہ جانتے تھے کہ ولید سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس لیے مزید کوئی بھی سوال کر کے اسے خفت زدہ کرنے کے بجائے انہوں نے ولید کو رات کے کھانے کے لیے روکنا چاہا، لیکن ولید اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے اس کے قریب چلایا اور پھر نرمی سے اس کے کاندھے کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تایا ابو، میں ضرور رک جاتا، بلکہ میں تو آج یہی فائنل کر کے آیا تھا کہ ڈنر آپ کے ساتھ کروں گا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں میری بیگم کتنی ڈسٹرب ہے۔ ابھی ہم ڈنر باہر ہی کریں گے، اس کے بعد حویلی واپس جائیں گے۔ وہ الوداع کرتے ہوئے چپ چاپ گاڑی تک چلی آئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا تھا۔ عجیب سے اندیشے اسے گھیرے ہوئے تھے، نہ جانے ولید اب اسے کیا سزا دیتا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اتنا جلدی بخشنے والا انسان نہیں ہے۔ ابھی صرف کچھ عرصہ پہلے ہی اس کا شاندار طریقے سے نکاح ہوا تھا۔ نکاح کی تقریب جتنے وسیع پیمانے پر کی گئی وہ بے پناہ خوش تھی۔ آف وائٹ کلر کے شرارے میں وہ اپنے کمرے میں ساری تقریب ختم ہونے کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے ہی لوٹی تھی، جب آئینے کے سامنے جیولری اتارتے ہوئے وہ مسلسل خود کو ولید کی ملکیت محسوس کر رہی تھی۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رقص کر رہی تھی۔ براؤن آنکھوں کی چمک نرالی تھی۔ آج وہ شخص مکمل طور پر اس کا بن گیا۔ وہ بچپن سے اس کے نام سے منسوب تھی، اور آج تک ولید اس پر اس طرح حق جتاتا آیا تھا۔ ولید کا اگر بس چلتا تو اسے ہوا بھی چھو کر نہ گزرتی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک اسے اپنی پشت پر کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا اور بمشکل اپنی چیخ کو روکا تھا۔ اس کی چیخ مقابل کے ہاتھ میں ہی دب کر رہ گئی، کیونکہ اس کی حالت کے پیش نظر وہ سختی سے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر دبا چکا تھا، اور وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ اگلے ہی پل اس کے حواس مکمل طور پر بیدار ہوئے، اور وہ پہچان چکی تھی کہ یہ خوشبو کس شخص کی تھی۔ اس پر حکمران واحد شخص جس کے ساتھ وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن آج اسے اس روپ میں اپنے سامنے دیکھ کر اس نے بے اختیار نظروں کو جھکا لیا۔ چہرے پر حسین و جمیل رنگ بکھرتے چلے گئے۔ ولید ہلکا سا اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ ہاتھ اٹھا رہا ہوں بیگم، اگر شوہر نامدار پر رحم آ جائے تو چیخنے سے گریز کریں۔ وہ التجا کر رہا تھا اور وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ چاہے آج تک ولید اس کے لیے لڑنے ورنے کو تیار تھا، لیکن آج سے پہلے ولید نے اس کے ساتھ کبھی نرمی سے بات نہیں کی تھی۔ جب بھی وہ ملاقات کرنے کے بارے میں سوچتی، جب بھی کسی بہانے سے اس کے کمرے میں جاتی، تو بری طرح دھتکارے ہوئے اسے اپنے کمرے سے نکال دیتا، اور وہ ہر بار یہی سمجھتی تھی کہ ولید اس سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن آج نکاح کے بعد اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو وارفتگی سے دیکھا تھا، وہ سرشار ہو گئی، اور اب وہ اس کے سامنے کھڑا اپنی بے خودی ظاہر کر رہا تھا۔ بے حد خوبصورت لگ رہی ہو، اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ دلکشی سے مسکرایا، تو ولید کی مسکراہٹ میں ہی وہ گمسی ہو گئی۔ آپ بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اس نے بمشکل ولید کی گال میں پڑنے والے گڑھے سے اپنی نظروں کو پھیر کر مبادا اسے نظر نہ لگ جائے۔ اس کی کمر سے تھامتے ہوئے ولید نے اسے اپنے قریب کر لیا، بے تحاشا قریب، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں ولید کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن ولید کے یوں چھونے پر وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ آپ کھڑکی کے راستے یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے کہہ دیا تھا، اور وہ تادیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیونکہ میں تم سے ملنا چاہتا تھا، صرف تم سے، اپنے تمام تر جذبات کو ظاہر کرتے ہوئے، اور نرمی سے جھکا اور اس کے سراہی دار گردن کو اپنی محبت کا نشانہ بنایا، اور وہ بے اختیار ہی اس سے دور ہوتے ہوئے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی رہ گئی۔ سانس بے تحاشا تیز ہوئی، جیسی دھڑکن حلق میں آ کر دھڑکی تھی۔ پلیز یہاں سے چلے جائیں ولید، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کسی کے آ جانے سے۔
وہ ولید کے منہ زور جذبات سے گھبرا رہی تھی جب اس نے 2 قدم واپس ہٹا لیے۔ میں نے آج سے پہلے تم پر کبھی اپنا حق ظاہر نہیں کیا کیونکہ تم میرے حق میں نہیں تھی، لیکن اب تم صرف میری ہو۔ میرے حکم کے مطابق چلو گی جیسا میں چاہوں گا، تمہاری بے پناہ حسین آنکھوں پر، ان کپکپاتے ہوئے لبوں پر، اور اس سارے وجود پر صرف میرا حق ہے۔ میں اگر چاہوں تم بھی تو تب سانس لے پاؤ گی۔ اگر تمہاری سانس روک دوں تو تمہیں میرے ہاتھوں میں اپنی جان دینا ہوگی۔ وہ اپنی بے ساختگی ظاہر کرتے ہوئے اس پر اپنا حق ظاہر کر رہا تھا، اور پل بھر میں اس کا لہجہ بدل گیا۔ وہ ابھی چند منٹ پہلے والا ولید شاہ نہیں تھا، بلکہ ایک جنونی حد تک ضد کرنے والا ولید تھا، جسے اپنی محبت سے زیادہ اسے اپنی ملکیت بنانے کا روب تھا۔ وہ پل بھر میں حیرت زدہ ہو گئی۔ اس روز وہ جس طرح آیا تھا بالکل اسی طرح واپس چلا گیا۔ حالانکہ اس کا ارادہ تھا کہ نکاح کے چند سالوں کے بعد اس کی رخصتی ہوگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ولید کے نکاح میں آنے کے بعد ایسے کون سے ہنگامے ہیں جن سے گزر جانے کے بعد وہ خود کو مکمل طور پر ولید کے اشاروں پر ناچنے والا ایک کھلونا تصور کرنے لگے گی۔ اگلے چند دنوں تک اس کی ولید سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ وہ ڈیلی روٹین سے اپنے بابا کے ساتھ آفس جا رہی تھی۔ اس نے ایک عرصہ پہلے بابا کے ساتھ آفس جوائن کر لیا تھا، اور اب اس کام میں اس کا اچھا خاصا تجربہ تھا۔ اس روز ولید کی ہمراہی میں ہی ان کی ایک بہت ضروری میٹنگ خان گروپ آف انڈسٹری کے چیئرمین زریاب خان سے تھی، اور زریاب خان بزنس کا ایک ایسا جگمگاتا ہوا ستارہ تھا کہ اس کا باپ چاہتا تھا کہ زریاب خان اس میٹنگ میں وہ ٹینڈر ان کے حوالے کر دیں تاکہ ان کی کمپنی کو فائدہ ہو۔ چاہے وہ لوگ علیحدہ گھر میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود کاروبار کو ابھی تک سلطان صاحب ہی دیکھ رہے تھے، اور ولید ان کے انڈر کام کر رہا تھا۔ ولید کے والد یعنی کہ وقار صاحب ایک عرصہ پہلے دل کے مرض میں مبتلا ہو کر انہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے جانے کے بعد سلطان صاحب نے ولید کو خود اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ انہوں نے اسے کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ وہ جب چاہے اپنا بزنس الگ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے یتیم بھتیجے کی حق تلفی کریں۔ لیکن ولید کو اپنے ضائع پر بھروسہ تھا۔ وہ اس یقین کے ساتھ ہی میں ان کے ساتھ بزنس کر رہا تھا کہ میٹنگ کا سارا برڈن بابا نے اس پر ڈال دیا۔ وہ پوری رات ہی تیاری میں مصروف رہی۔ اگلے دن اس نے ایسی شاندار پریزنٹیشن دی کہ زریاب خان کی نظروں میں ستائش ابھر آئی تھی۔ میٹنگ کے بعد وہ اس وقت میٹنگ روم میں ہی موجود تھے جب زریاب خان نے مسکراتے ہوئے چند فائلز اس کی جانب بڑھائیں۔ ویل ڈن مس انابیہ، آپ تو واقعی بہت ٹیلنٹڈ ہیں، یعنی بیوٹی ود برین۔ وہ نرمی سے مسکرایا تھا، اور ولید کے چہرے کا رنگ پل بھر میں بدل گیا۔ زریاب شاید اس حقیقت کے متعلق آگاہ نہیں تھا کہ وہ ولید کی منکوہ ہے، جبکہ انابیہ نے بھی اس وقت اس بات کو بہت لائٹلی لیا، کیونکہ زریاب خان کا انداز بہت پروفیشنل تھا۔ وہ عمر میں بھی اس سے کافی بڑا تھا۔ تھینک یو سو مچ، اتنی حوصلہ افزائی کے لیے شکر گزار ہوں۔ وہ بھی بے حد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ یہ نرم دلی اور اخلاق تو اسے اپنی ماں کی جانب سے ملا تھا۔ اس نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ برا رویہ اختیار نہیں کیا، چاہے وہ آفس کا ایک معمولی ورکر ہی کیوں نہ ہو۔ آج کے بعد کوئی بھی میٹنگ ہو یا کسی بھی ٹینڈر کے حوالے سے بات کرنی ہو، آپ مجھ سے فریلی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو میرا نمبر لے لیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسی لڑکیاں خود مختار ہو جاتی ہیں۔ ان کو حوصلہ اور محنت دیکھ کر وہ اس کے کام کو، اس کے جذبے کو سراہ رہا تھا، اور سلطان صاحب بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خان صاحب، میری بیٹی بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ وہ دن دور نہیں جب بزنس کا اگلا جگمگاتا ہوا ستارہ انابیہ سلطان حسن ہوگی۔ وہ اپنی بیٹی پر فخر کر رہے تھے، لیکن ولید کی سانسیں بے تحاشا تیز ہو چکی تھیں۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ زریاب خان کو گھور رہا تھا۔ آپ بھول رہے ہیں طیب ابو، انابیہ سلطان حسن نہیں، بلکہ انابیہ ولید شاہ، شاہ گروپ آف انڈسٹری کے آنر مسٹر اور مسز ولید شاہ۔ اس نے اپنی نظروں کو زریاب خان کے چہرے پر گاڑے رکھا تھا، اور زریاب خان ایک پل کے لیے چونک سا گیا۔ اس وقت اس کا یہ انداز انابیہ کو عجیب لگا تھا، لیکن اسے خوشی ہوئی کہ وہ اسے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروا رہا تھا۔ بہت خوشی کی بات ہے ولید صاحب، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہو پاتی، وہ فائلز کو سمیٹتے ہوئے گلا کھنکار کر میٹنگ روم سے باہر چلا گیا۔ خودسری، ضد اور انا میں لپٹا ہوا شخص جسے صرف اپنی خود ساختہ بنائے ہوئے اصول و ضوابط ہی اچھے لگتے تھے، اس روز ایک عجیب و غریب ضد پر اٹک گیا۔ اس روز وہ سلطان حویلی پہنچ چکا تھا، اور سلطان شاہ کے سامنے بیٹھا ایک عجیب و غریب بات کا تذکرہ کر رہا تھا۔ طیبو، مجھے جلد ہی جلد رخصتی چاہیے۔ شائستہ بیگم بھی اس کے ساتھ تھی۔ نہ جانے وہ کس مجبوری کے تحت وہاں تک آ چکی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا جب شائستہ بیگم نے خود بات کا آغاز کیا۔ بھائی صاحب، بات دراصل یوں ہے کہ اب میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، حالانکہ یہ طے ہو چکا تھا کہ رخصتی کچھ عرصے کے بعد ہی ہوگی۔
آپ تو جانتے ہیں کہ وقار صاحب کو گزرے ایک عرصہ ہو چکا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر پر لے کر آؤں، اور سلطان صاحب کو کیا انکار ہو سکتا تھا؟ انہوں نے اگلے 2 ماہ کے اندر اندر رخصتی کی تاریخ دے دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی موڑ پر ان کے بھتیجے کو اس بات کا احساس ہو کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ رکھا جاتا، بلکہ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ اسے احساس ہو کہ اس کے تایا ابو ایک باپ کی حیثیت سے ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اس رات بے حد نرمی سے اپنی بیٹی سے بھی اجازت چاہی تھی، جب وہ سر جھکا کر نم آنکھوں سے اپنے باپ کے فیصلے پر حامی بھرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ولید کس قسم کی شدید ناراضگی کا شکار ہے، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن پھر بھی گزشتہ میٹنگ کے بعد ولید اسے مسلسل اگنور کر رہا تھا، حتیٰ کہ اسے بلاک بھی کر چکا تھا، اور وہ بس حیرت زدہ اس شخص کے کارنامے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی بار اس کا دل چاہا کہ وہ چچا کے گھر جا کر ولید سے ملاقات کرے، اس سے پوچھے، لیکن پھر شادی کے ہنگاموں میں وہ یوں گم ہوئی کہ اسے بھی احساس نہیں رہا، اور ولید تو برائے نام ہی ان سارے ہنگاموں میں دلچسپی ظاہر کر رہا تھا۔ اسے شاید شادی بھرے ہنگاموں سے زیادہ انابیہ کو پانے کی فکر تھی، اور اسے پانا چاہتا تھا تاکہ اس پر اپنا حق ظاہر کر کے اسے باور کرا سکے کہ وہ ولید کی مرضی کے بغیر کسی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ اور انابیہ جو خوشی سے ان سارے ہنگاموں میں دلچسپی لیتے ہوئے اپنی شدید ترین خواہش کے پورا ہو جانے پر نازہ پھرتی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کون سا عجیب موڑ لینے والی ہے۔ اس روز اس کے دل کی دھڑکن اپنے عروج پر تھی، چہرہ بے پناہ خوبصورتی سمیٹنے کے باوجود عجیب سی سرخیوں کا شکار تھا، اور اسی جوڑے میں ملبوس اس وقت وہ ولید شاہ کے کمرے میں تھی۔ کمرے کی سجاوٹ ہی ظاہر کر رہی تھی کہ مقابل کس قدر باذوق ہے۔ وہ نرمی سے کمرے میں داخل ہوا، بے حد نرمی کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھا، اور پل بھر میں اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ چاند سا حسین چہرہ اس کے سامنے اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ میری زندگی میں شمولیت کی مبارک ہو مسز۔ اس کی جانب جھکا۔ ولید، آپ مجھ سے ناراض تھے؟ اس نے بات کو جاری رکھنا چاہا جب ولید نے نرمی سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ ٹکا دیا۔ تمہارا بچپنا، معصومیت یا جو بھی، میں اس بات کو صرف اس لیے اگنور کر رہا ہوں کہ اس وقت شاید تمہیں میری شدتوں کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اب اس بات کو یاد رکھنا، جس روز تمہیں میرے بغیر کسی نے چھونے کی کوشش کی، تم پر قیامت آ جائے گی، ایک ایسی قیامت جس کا شاید تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے ہاتھ سے رکھتے ہوئے اس کی گردن تک چلے گئے، اور انابیہ کو پہلی بار اس کے لہجے سے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ اس رات وہ نرمی سے اسے سمیٹتا رہا، اپنے قریب کرتے ہوئے اپنی شدتوں سے متعارف کرواتا رہا۔ اس نے ایک ایک پل میں نہ جانے کتنی بار اسے باور کروایا تھا کہ وہ اس کی ملکیت ہے، کبھی اس کی حق تلفی کرنے کے متعلق سوچے بھی نہ، اور انابیہ بار بار سرگوشی میں اس سے وعدہ کرتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والا واحد شخص ہے جس کے ساتھ وہ قیامت تک رشتہ نبھانا چاہتی ہے، ایسا دل فریب شخص جو ایک عرصے سے اس کی دھڑکنوں میں مقیم ہے۔ اور اس اعتراف نے ایک خوبصورت کہانی کو جنم دیا، جس کی بدصورتیاں جس روز انابیہ پر ظاہر ہونے والی تھی، اس روز وہ اندر تک کام کر رہ جاتی۔ اگلی صبح ہی وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا جس وقت وہ نیچے آئی۔ وہ شائستہ بیگم کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ ولید، آپ اتنا جلدی آفس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو پھر میں یہاں بور ہو جاؤں گی، مجھے بتاتے تو میں بھی آپ کو جوائن کر لیتی۔ ولید اسے محبت کرتا تھا، ان کی زندگی کا خوبصورت آغاز ہو چکا تھا، اور ابھی تک تو وقت تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو وقت دیتے۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور پھر جھکتے ہوئے اس کے ماتھوں کو لبوں سے چھو لیا۔ نہیں، اب تم گھر ہوگی، آج کے بعد تمہارا آفس جانا بند، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو میرے علاوہ کوئی بھی کام ہو۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہتی تھی۔ ولید، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ ابھی تو لیٹ ہو رہا ہوں، آ کر تمہیں ساری بات سمجھاتا ہوں، خدا حافظ۔ وہ اگنور کرتے ہوئے داخلی دروازوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ ساکت سے اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ عجیب شخص تھا وہ۔ ولید ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اگر یہ مذاق تھا تو نہایت بیہودہ مذاق تھا، کیونکہ ولید اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بزنس میں اپنے بابا کا کس قدر ساتھ دیتی ہے، اور ایسی بھی اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے، خود مختار ہونے کا کتنا شوق ہے، تو وہ اس کا مستقبل برباد کیوں کرے گا؟ شائستہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ ولید کی زندگی میں آ چکی ہو تو یہ سب تو جھیلنا ہی پڑے گا بیٹا، کیونکہ شاید تم نہیں جانتی ولید کی ضد کو توڑنے کا مطلب ہے خود ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جانا، جو شاید تم نہیں چاہو گی۔
شائستہ بیگم کا عجیب و غریب رویہ وہ چائے کا کپ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس روز اس کے آفس سے پابندی لگا دی گئی۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ولید کی محبت اور ولید کا ساتھ صرف اس کے لیے ایک تنگ قید خانہ ہے، جہاں اسے صرف پھڑپھڑانے کی اجازت ہے۔ ولید ایک ایسا شخص تھا جو اگر کسی کے لبوں سے انابیہ کا نام بھی سن لیتا تو اس کے منہ کو بری طرح کچل کر رکھ دیتا۔ یہ اس کا خوف تھا، یا رشتہ جوڑے رکھنے کا ذریعہ وہ بس خاموش ہوتی چلی گئی۔ اور آج بھی ایک بار پھر وہ اس کے غصے کی زد میں تھی۔ جب میں تمہیں کہہ چکا تھا کہ تم ان سے دور رہو گی تو پھر؟ وہ وہیں لاؤنج میں لاتے ہی اسے بری طرح دھاڑا۔ میں قسم کھاتی ہوں میں گر گئی تھی ولید، اسفند صرف میری مدد کر رہا تھا۔ آواز سن کر شائستہ بیگم بھی باہر نکل آئی۔ کیا ہوا ہے ولید، کیوں چلا رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ اس نے شائستہ بیگم کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ وہ بس اپنی سرخ نظریں اس معصوم کے معصوم سے چہرے پر گاڑی ہوئے تھا، جو اس وقت تذلیل کے احساس سے ہی سرخ ہو رہی تھی۔ اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اسے یوں رسوا کرے گا۔ امی، آج کے بعد اگر یہ جائے گی تو آپ ساتھ جائیں گی، اور وہاں رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سختی سے چبا کر کہتے ہوئے وہ پلٹ کر سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی رہی۔ شائستہ بیگم نے عجیب نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ابھی تمہارے شوہر کو تمہاری زندگی میں آئے ہوئے صرف ایک ہفتہ ہوا ہے، اور تم نے اسے اتنا بیزار کر دیا۔ ولید تم سے محبت کرتا ہے، حالانکہ میری ضد تھی کہ میں رابعہ کو اپنی بہو بنا کر لاؤں گی، لیکن اگر وہ اپنی ضد پر قائم ہے تو تمہیں بھی اس کا احساس کرنا چاہیے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا چچی جان، میرا یقین کریں، میں صرف ولید سے محبت کرتی ہوں۔ اس ایک ہفتے نے ہی اس عجیب سے عزیز سے دوچار کر دیا تھا۔ اور شائستہ بیگم نے نرمی سے تھامتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ شوہر کا دل بہت نازک ہوتا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، تو تمہارا بھی فرض ہے کہ اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بناؤ، نہ کہ جو تمہاری جگہ ہے اسے بھی خراب کرو۔ شاید وہ اپنے بیٹے کو اذیت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اسے ہمدردی ظاہر کر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی اور آتے ہی اس کے سینے پر سر رکھ کر بری طرح رو دی۔ ولید، میں آپ سے سوری کر لیتی ہوں، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں آپ کے بغیر کسی اور کا لمس بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ولید نے ہاتھ بڑھا کر اسے سینے میں بھیج لیا۔ وہ جا بجا اس کے ماتھے پر، اس کے رخساروں پر، اس کے لبوں پر بوسے دے رہا تھا۔ عجیب پاگل انسان تھا، جو اسے محبت میں پاگل کرنے کے بعد اذیت کا نشانہ بناتا اور پھر خود پاگل پن کی حد تک محبت ظاہر کرتا۔ وہ اس کی کمر تک آیا اور اس کی کمر پر سختی سے اپنے لب جماتے ہوئے اس کی ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھو ڈالا تھا۔ تم صرف میری ہو، میرے علاوہ اگر تم نے کسی کے بارے میں سوچا تو میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا۔ اس کی صدا کی دھمکیاں وہ بس بکھرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے بازو میں سمیٹتا چلا جا رہا تھا اور اس کے چھونے کی شدت اس قدر شدید تھی کہ وہ بے اختیار خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہوئے ہر فکر سے آزاد ہو گئی۔ وہ بہک رہی تھی، اتنی شدت کے ساتھ کہ جتنی شدت ولید کی محبت اس کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ اس رات ولید نے کھنگال مارا۔ اس معصوم سی لڑکی کے دل میں کسی کی بوسیدہ محبت کا ایک ذرہ بھی شامل نہیں تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو اعتبار کرتے ہیں انہیں کبھی آزمائشوں کے سپرد نہیں کرنا پڑتا۔ سو اس کی زندگی تو اب آزمائشوں کا شکار ہو رہی تھی۔ اگلی صبح خوشگوار تھی۔ اس نے اپنی ماں کو فون کیا اور ڈھکے چھپے لفظوں میں سلمہ بیگم نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ اس نے لب سی لیے۔ امی، ولید مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ میں کسی بھی طرح کی تکلیف اٹھاؤں، سو میں ابھی چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ ان کے پاس رہوں، ان سے محبت کروں اور اپنے اس رشتے کو اعتماد کی بنیاد پر قائم رکھوں۔ سلمہ بیگم ہلکا سا مسکرا دی۔ انہیں اپنی بیٹی سے یہی امید تھی۔ 3 دنوں کے بعد تمہاری خالہ میں واپس جانے کا ارادہ رکھتی ہیں، تو ایک رات ان کے ساتھ ڈنر کر لو، انہیں اچھا لگے گا۔ اس نے فوراً انکار کر دیا۔ اس نے اسی رات عہد کر لیا تھا کہ اگر زندگی گزارنی ہے تو خود کو ولید شاہ کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اس نے توڑ ڈالا تھا خود کو، اپنے ارد گرد موجود ہر اصول کو۔ وہ صرف محبت کرنا چاہتی تھی اور محبت سے جینا چاہتی تھی، اور ولید اس پر آئے روز محبتوں کی بارش کر رہا تھا۔ اسے اپنی محبتوں میں قید کرنا چاہتا تھا اور وہ قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس روز بھی وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ ملازمہ نے اسے کہا کہ وہ اس کے لیے چائے بنا دیتی ہے، لیکن اس نے کہہ دیا کہ وہ خود بنا لے گی۔ ملازمہ باہر جا کر صفائی دیکھ لے۔ گھر میں رابعہ شائستہ بیگم سے ملنے کے لیے آئی تھی۔
اس نے رابعہ سے تقریباً دوسری ملاقات کی تھی اور دوسری ملاقات میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ رابعہ کس نیچر کی مالک ہے، لیکن اس نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ ظاہری سی بات ہے، وہ گھر میں ان کی مہمان تھی۔ اس وقت وہ چائے لے کر پلٹ رہی تھی جب وہ اسے کچن کی دہلیز میں کھڑی نظر آئی۔ کیسی ہیں مسز شاہ؟ رابعہ نے تلخی بھرے لہجے میں سوال کیا، اور وہ کتنی ہی دیر رابعہ کے عجیب نظریں دیکھتی رہی اور پھر مسکرا دی۔ بہت اچھی ہوں، آپ کیسی ہیں رابعہ؟ اس نے بے حد نرمی سے کہا تھا۔ وہ صرف محبت کرنا جانتی تھی۔ جب رابعہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اس نے ہاتھ اپنی پشت پر باندھ رکھے تھے۔ شاہ صاحب کی غربت میں دن کیسے گزرتے ہیں یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا، اس لیے مجھ سے پوچھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے اتنی بے باکی سے کہہ دیا تھا کہ وہ کتنی ہی دیر چونکتے ہوئے رابعہ کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تمیز سے بات کرو رابعہ، میں تم سے اچھے لہجے میں بات کر رہی ہوں، اور بہتر ہے کہ ولید کا تذکرہ ہماری باتوں میں نہ ہو۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ رابعہ اور ولید کے درمیان تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی شاید شائستہ بیگم کی وجہ سے رابعہ کے دل میں بھی کچھ جذبات تھے، لیکن اس نے کبھی ولید سے معاملے کو کریدنا نہیں چاہا۔ مشرقی بیوی ہو، اتنا جلدی تو شوہر پر شک نہیں کرو گی، سو بہتر بھی ہے کہ میرے حق میں بھی اور تمہارے حق میں بھی، اور شاید شاہ صاحب کے حق میں بھی۔ ایک آنکھ دباتے ہوئے اس کے چہرے کو سرخ کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، جب داخلی دروازے سے اندر آتے ولید پر اس کی نظر پڑی، اور رابعہ نے بھی پلٹ کر دیکھا، اور پھر اگلے ہی پل ولید کے سامنے کھڑی تھی، ان سے تھوڑا دور کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ رابعہ کے سامنے وہ اسے مکمل اگنور کر رہا تھا۔ اس سے بات چیت کرتے ہوئے ولید کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ رابعہ بار بار اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے اسے جیسی ایکسائٹمنٹ میں کچھ بتا رہی تھی، اور جب انابیہ سے برداشت نہیں ہوا تو وہ قریب چلی آئی۔ دور رہ کر بھی بات کی جا سکتی ہے ولید۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب وہ ولید کو کسی بات پر روک رہی تھی، اور ولید نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ یہ تم کیسے بات کر رہی ہو انابیہ؟ اسے شاید رابعہ کے سامنے شرمندگی ہوئی تھی۔ رہنے دے ولید، انابیہ کو شاید یقین نہیں ہے کہ ہمارے رشتے پر، حالانکہ میں کچھ وقت پہلے ہی انہیں بھی ہی بتا رہی تھی کہ ہم صرف کزنز ہیں۔ وہ ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہوئے مزید ولید کے قریب ہو گئی۔ اس نے بغیر کچھ برداشت کیے رابعہ کو کھینچ کر ولید سے دور کر دیا۔ آئندہ اپنی لمٹ میں رہنا، اس نے بس یہی کہا تھا۔ رابعہ جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے ہوئے پیر پٹک کر وہاں سے چلی گئی، اور ولید کا چہرہ بھی عجیب سے تاثرات سے سجا ہوا تھا۔ شائستہ بیگم نے تو کھڑے کھڑے اسے اچھی خاصی سنا دی اور کہہ دیا تھا کہ یہ گھر ان کا ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے یہاں کسی کی مرضی نہیں چل سکتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے رابعہ سے دشمنی مول لے لی ہے، اور شائستہ بیگم کے لیے جو حیثیت رابعہ رکھتی ہے وہ کوئی بھی نہیں رکھ سکتا۔ وہ اس وقت کمرے میں بے تابی سے ٹہل رہی تھی جب ولید شاندار طریقے سے داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے امی اور رابعہ کے سامنے؟ بالکل وہی حرکت جو روز آپ نے خالہ اور میری امی کے سامنے کی تھی، اور اگر آپ اسے برداشت نہیں کرتے کہ اسفند میرے قریب آئے تو مجھے بھی ہرگز برداشت نہیں کہ کوئی آپ کے قریب آئے۔ ولید نے اس کا بے سرخ چہرہ دیکھا، ایک مبہم سی مسکراہٹ کو اس کے لبوں کے اندر ہی دبا لیا۔ رابعہ میری کزن ہے، اور ہمارے درمیان، وہ سر اوپر کرتے ہوئے ولید کو دیکھنے لگی، بالکل اسی طرح جیسے اسفند اور میرے درمیان کچھ نہیں تھا۔ تم بار بار اس شخص کا ذکر کیوں کر رہی ہو؟ ولید کے چہرے کی رنگت بدلی۔ کیونکہ میں آپ کو احساس دلانا چاہتی ہوں کہ جس اذیت کا شکار آپ ہوتے ہیں وہی اذیت میں بھی برداشت کرتی ہوں۔ ولید کو اس کی ہٹ دھرمی پسند نہیں آئی تھی۔ جہاں اس کے جیلس ہونے پر محسوس ہو رہا تھا، وہیں اب اس کا یہ اکھڑا اکھڑا سا لہجہ اسے اچھا نہیں لگا۔ اپنے لہجے کو قابو میں رکھو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ وہ رابعہ کے ساتھ اس کی پہلی لڑائی تھی، اور رابعہ کی وجہ سے ولید اور اس کے درمیان پہلی تلخ گفتگو، اور پھر آئے روز رابعہ نے جیسے ہی اس کے ساتھ بیر پال لیا، چاہے ولید موجود ہوتا یا نہیں، لیکن وہ ہر بار آ دھمکتی، اور شائستہ بیگم تو اس پر صدقے واری جاتی تھی۔ ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا تو شائستہ بیگم کے عتاب کا شکار ہو جاتا، اور رابعہ اس گھر میں مالکن بنی پھرتی تھی۔ شائستہ بیگم نے باتوں باتوں میں اسے باور کروا دیا تھا کہ اگر وہ اب بھی چاہیں تو رابعہ ولید کی زندگی میں آ سکتی ہے، لیکن اب وہ رابعہ کی جانب سے بے فکر ہو چکی تھی، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ولید صرف اس سے محبت کرتا ہے، اور رابعہ کو صرف کزن کی حیثیت سے ہی اچھا برتاؤ کرتا ہے، لیکن وہ اپنی حدود کو اچھی طرح جانتا ہے، اور کبھی بھی اپنی حدود نہیں پھلانگتا۔ پچھلے چند دنوں سے اس کی طبیعت بہت بوجھل تھی۔ 2 بار وہ بابا کے گھر بھی گئی، اور اس روز بھی ولید کے ساتھ ڈنر کے لیے باہر آئی تھی، لیکن اچانک طبیعت کی شدید خرابی کی وجہ سے وہ لوگ فوری طور پر ہاسپٹل گئے، اور وہاں ڈاکٹر نے انہیں جو خوشخبری سنائی تھی
ان کی زندگی میں ایک معجزہ پھول کی طرح تھی۔ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ وہ والدین بننے والے ہیں، یعنی ان کے گھر ایک چھوٹا سا معصوم بچہ آنے والا ہے جو ان کی زندگیوں کو مکمل کر دے گا۔ ولید تو خوشی سے پاگل ہو چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہواؤں میں اڑتا اس روز اس نے آ کر سب سے پہلے شائستہ بیگم کو بتایا، اور شائستہ بیگم بس چپ چاپ مبارکباد دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب سے رابعہ اس گھر میں آنے جانے لگی تھی، اس روز سے شائستہ بیگم کا رویہ خراب سے خراب تک ہوتا جا رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں خالہ جان؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ ان کے درمیان بدگمانیاں پھیلا دیں گی، اور اب آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ اگر وہ باپ بن جائے گا تو اس کی زندگی میں میرا داخلہ کیسے ہوگا، اور سب کچھ ختم ہو جائے گا خالہ۔ رابعہ کی بےتاب سی آواز موبائل سے ہوتے ہوئے شائستہ بیگم کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ خود بھی بے چین ہو گئی۔ تم فکر نہ کرو میری بچی، جیسے تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، اور میرے لیے تم سب سے زیادہ عزیز ہو۔ بعض دفعہ اپنی سگی مائیں غیروں کا کہنا مان کر نفرت میں اتنا ڈوب جاتی ہیں کہ اپنی سگی اولاد کی خوشیوں کو لگنے کے دیر پہ ہو جاتی ہیں۔ شائستہ بیگم نے آئے روز ہی کسی نہ کسی ملازم یا کسی بھی فرد کے حوالے سے ولید کے دل میں بدگمانیاں پھیلانا شروع کر دی۔ یہ اس کی پریگنینسی کا دوسرا مہینہ چل رہا تھا جب شائستہ بیگم صبح ہی اپنی بہن زنیرہ بیگم کے گھر چلی گئی، اور ولید کی ایک چھوٹی سی میٹنگ تھی۔ اس نے میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد گھر واپس آ جانا تھا۔ وہ بابا کے گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی، اسی لیے بے صبری سے ولید کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت جو فریش ہو کر اپنے جسم پر ٹاول لپیٹے کمرے میں داخل ہوئی، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ حواس باختہ ہو کر ٹاول کو تھامے کھڑی رہی۔ کون ہو تم؟ الٹے قدموں بھاگتے وہ اس سے پہلے کہ وہ چینجنگ روم میں بند ہو جاتی، جب آنے والے نے سختی سے اس کے بازو کو تھام لیا۔ مجھے بتاؤ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ وہ بری طرح چیخ کر رو رہی تھی۔ گھر کے سب ملازم بھی باہر تھے، لیکن یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو مدد کے لیے بلاتی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ولید اندر داخل ہوا، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی، جیسے سب کچھ پہلے سے پلان تھا۔ وہ شخص الٹے قدموں بھاگا اور کھڑکی سے کودتے ہوئے ایک لمحے بھر میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ولید کھڑکی تک آیا تھا اور پھر پلٹ کر دروازے سے ہوتے ہوئے جب تک وہ باہر نکلا تب تک وہ شخص فرار ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی بجلی کسی تیزی سے اس کے کمرے میں آ کر اسے یوں ہراساں کرنے والا شخص کون تھا۔ ولید کمرے میں داخل ہوا اور اسے اس حالت میں فرش پر گرتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھا تھا۔ وہ فرش پر گری رو رہی تھی۔ اس نے ابھی تک خود کو باتھ ٹاول میں لپیٹ رکھا تھا۔ ولید کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ اس نے کچھ نہیں دیکھا کہ وہ گری ہے، اسے چوٹ آئی ہے، وہ کس اذیت کا شکار تھی۔ اس نے بری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ کون تھا جس کے ساتھ تم اس حالت میں کمرے میں موجود تھی؟ وہ روتے ہوئے اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ میں نہیں جانتی ولید، میں دیکھ ہی نہیں پائی وہ شخص کون ہے۔ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں آیا اور غائب ہو گیا۔ قسم لے لے مجھ سے، میں نہیں جانتی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، لیکن ولید کسی ستمگر انسان کی طرح اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ یہاں تمہاری اجازت سے ہی آیا ہوگا، کسی اجنبی کا اندر داخل ہونا اور پھر تمہارے ہی کمرے تک آنا اور مجھے دیکھ کر بھاگ جانا، اور تمہاری یہ حالت۔ وہ بری طرح دھاڑ رہا تھا۔ اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اور عین اسی وقت شائستہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی بہن شمائلہ اور بھانجی بھی موجود تھی۔ ولید نے صرف ایک پل لگایا تھا اسے آسمان کی وسعتوں سے زمین کی گہرائیوں میں دھکیلنے میں۔ اس نے کھڑے کھڑے اس کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ وہ بدکردار لڑکی ہے جو آج رنگے ہاتھوں پکڑی جا چکی ہے۔ اس شخص کو تو میں پاتال سے بھی ڈھونڈ کر نکالوں گا، لیکن تم میری زندگی میں اب اور نہیں رہ سکتی۔ وہ چیختے ہوئے اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے مجھے اپنے نام سے جدا مت کرے ولید، میں اپنے بچے کی قسم کھاتی ہوں۔ بری طرح روتے ہوئے وہ اسے ہر طرح کی یقین دہانی کی کوشش کروا رہی تھی، اور رابعہ سینے پر بازو لپیٹے دور کھڑی یہ نظارہ ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتی رہی۔ اس نے ہاتھ جوڑے تھے، پاؤں پکڑے، لیکن شاید سامنے والا اپنی ضد کا پکا تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے کہہ دیا کہ تب تک طلاق نہیں دے گا جب تک حمل اس کے پیٹ میں ہے، اس کے بعد طلاق دے دے گا۔ وہ اب اسے مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم جیسی بدکردار لڑکیاں صرف مردوں کو لبھانے کے لیے ہوتی ہیں، تم جیسی لڑکیاں کبھی گھر بسانے کے لیے نہیں بنی گئی۔ مجھے اس وقت آیا ابو پر رحم آ گیا، اور میں نے ان کی ضعیفی کا خیال کرتے ہوئے تمہارے سر پر ہاتھ رکھا کہ تم انہیں بڑھاپے میں عطا کی گئی اولاد ہو، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا اور بدکردار ہو۔ ولید کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ بری طرح چیختی رہی۔
اس شام وہ چپ چاپ اس حویلی سے نکل گئی تھی، کیونکہ ولید نے کہہ دیا تھا کہ اب اس کی زندگی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساری فوٹیج اور سب کچھ کھنگال مارو، مجھے ہر صورت دونوں کے اندر اندر وہ شخص چاہیے۔ اس روز وہ چپ چاپ اپنے باپ کی دہلیز پر چلی گئی۔ اس نے اپنی زندگی کے یہ 1.5 سال جتنی اذیت میں گزارے تھے صرف وہ جانتی تھی اور اس کا خدا۔ لبوں کو سی کر جینا کتنا مشکل تھا۔ سلطان صاحب کے سینے سے لگتے ہوئے وہ بری طرح رو پڑی۔ بلا شبہ یہ سچ ہے کہ باپ بیٹیوں کو سب کچھ دیتے ہیں، لیکن ان کے نصیب لکھنا بھول جاتے ہیں۔ بابا، انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے بابا، میں دوبارہ کبھی پلٹ کر ان کی دہلیز پر نہیں جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے اپنے باپ کو بتا رہی تھی اور ان کا کلیجہ گویا منہ کو آ رہا تھا۔ ان کی نازوں پلی بیٹی جسے وہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، آج یوں شدت سے ان کے سامنے روتے ہوئے خود پر بیتے ہوئے سارے دکھ سنا رہی تھی۔ سلطان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ ہر معاملے میں اس کے ساتھ ہیں، چاہے وہ دوبارہ جانا چاہے یا نہیں۔ تقریباً 15 دنوں کی مسلسل کوششوں کے بعد آخر اس روز وہ شخص اسے مل ہی گیا۔ فارم ہاؤس پر اسے اطلاع ملی تھی کہ وہ شخص لایا گیا ہے، سو وہ آ کر ملاقات کر لے، اور وہ فوری طور پر حویلی سے نکل گیا۔ غصے کے باعث گردن کی رگیں تنی ہوئی تھی، چہرہ بے تحاشا سرخ اور دل دھڑک رہا تھا۔ اپنی جانب سے تو وہ ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھانے والا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس سارے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد وہ تایبو کے پاس جائے گا، انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کرے گا اور اسے ہر حال واپس لے کر آئے گا، چاہے وہ اس کے ساتھ جو سلوک کرے۔ لیکن وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آئے یا وہ اس کی قید سے باہر نکل کر آزادی حاصل کرے۔ چوکیدار نے آگے بڑھتے ہوئے گیٹ کھول دیا اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا اس چھوٹے سے کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں اس شخص کو رکھا گیا تھا۔ اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا، آتے ہی اسے گریبان سے پکڑا اور بری طرح مارنا شروع کر دیا، اس شدت کے ساتھ کہ کچھ ہی دیر کے بعد ارد گرد کھڑے گارڈز نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر چھڑوایا تھا۔ شکل و صورت کے لحاظ سے وہ بھی ملازم ہی محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ کون تھا، کہاں سے تعلق رکھتا تھا، اس کی بیوی کے ساتھ کب سے تعلقات تھے، یہ سب کچھ جاننا چاہتا تھا۔ وہ زخمی حالت میں ہوش و حواس سے بیگانہ وہیں پڑا سسک رہا تھا جب وہ آگے بڑھا اور سختی سے اس کے بالوں کو نوچ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کر لیا۔ بتاؤ، تمہارے کیا تعلقات تھے اور کتنے عرصے سے تم دونوں اس کام میں ملوث ہو؟ سامنے موجود 37 سالہ بھرپور مضبوط مرد نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اقرار کر لیا۔ خدا کی قسم شاہ صاحب، میں نہیں جانتا کہ وہ آپ کی بیوی ہیں یا آپ کے ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، لیکن مجھے یہ سب کرنے کے لیے رقم دی گئی تھی۔ رابعہ میم نے مجھے بہت بلیک میل کیا اور مجھ پر یہ شرط رکھی کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے اگر میں ان کا یہ کام کر دوں گا۔ شاہ صاحب، میں پچھلے 1 ماہ سے ان کے پاس ملازم بن کر آیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری نوکری چلی جائے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ یہ سب کچھ کروایا گیا تھا، یعنی کہ ان دونوں کو جدا کرنے کا ایک منصوبہ تھا۔ اس کے سینے پر زوردار لات رسید کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر بھاگا تھا۔ وہ بس بےتابی میں بھاگتا جا رہا تھا۔ چوکیدار نے فوراً دروازہ کھول دیا اور وہ گاڑی لے کر باہر نکل آیا۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں ولید، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد آپ ہیں۔ یہ سب کچھ صرف ایک چال۔ کوئی معصوم سی لڑکی اس کے ذہن میں مسلسل اپنی باکرداری کا اظہار کرتے ہوئے مدد کی درخواست کر رہی تھی، لیکن وہ ایک سنگ دل جج کی طرح اس کی قسمت کا فیصلہ لے کر قلم توڑ چکا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، میری زندگی سے، اور دوبارہ پلٹ کر مت آنا، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا، اور پھر گاڑی کو بریک لگا کر اسٹیئرنگ پر سے رکھ لیا۔ بری طرح رو پڑا۔ ایک ایک کر کے سارے خدشے اور اندیشے اس کے وجود میں سر اٹھانے لگے تھے۔ اپنی حویلی نہیں آیا تھا، سیدھا سلطان حویلی گیا اور فوراً ہی جاتے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس بار سلطان حسن شاہ اس کے مد مقابل خود آ کر کھڑے ہوئے تھے، اور وہ بس باپ کی پشت سے لگے کھڑی رہی جب سلطان صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کر لیا اور پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، ساری زندگی بھی اگر بیٹھ کر کھاتی رہے تو میرے لیے بوجھ نہیں بنے گی۔ مجھے اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے۔ تو پھر تم کون ہوتے ہو اس کی کردار کشی کرنے والے، ایک حاملہ عورت کو صرف غلط فہمی کی بنا پر اپنی زندگی سے نکالنے کی دھمکیاں دینے والے؟ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں صرف ایک موقع چاہتا ہوں، میں اسے اپنی زندگی میں ہر وہ خوشی دوں گا جس کی وہ طلبگار ہے۔ اور یہ سن کر وہ آگے بڑھے، غصے میں ایک تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ خبردار، اگر میری اور میری اولاد کی زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش کی، میں تمہیں اس گہرائی میں دھکیلوں گی جہاں سے واپس آنا تمہارے لیے مشکل نہیں، ناممکن ہوگا۔ اس روز اس کا باپ کسی شیر کی طرح اس کے ساتھ کھڑا تھا،
اور وہ کسی شیر کی طرح چنگھاڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور وہ حیرت زدہ تھا۔ وہ لڑکی جو آج تک اس کے سامنے کبھی آواز نہیں بلند کر پائی تھی، آج اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پھنکا رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پایا وہ صرف رابعہ کی چال تھی، لیکن میں اب تمہاری ہر چال کو سمجھ چکی ہوں۔ تم سمجھتے ہو لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں، لیکن تم جیسے شکی اور گھٹیا مرد شاید یہ نہیں جانتے کہ عورت سے بڑھ کر کوئی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے بابا میرے ساتھ کھڑے ہیں، میری اولاد میرے ساتھ ہے، اور میں تم سے بہتر ماں بنوں گی۔ اس کے باپ کی جگہ بھی رکھوں گی اور اسے بتاؤں گی کہ اس کا باپ ایک بزدل ترین شخص تھا، جسے کبھی محبت اور منافقت میں فرق نظر نہیں آیا۔ اس روز وہ خالی ہاتھ وہاں سے لوٹ آیا۔ شائستہ بیگم قسم کھا کر اسے یقین دلاتی رہی کہ اس کے ساتھ شامل نہیں تھی اور نہ ہی اس سازش کے متعلق جانتی ہیں، لیکن ایک چپ نے اس کے لبوں کو سی دیا۔ شاید وہ اب تھک چکا تھا، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ نڈھال سے وجود کے ساتھ وہ کہاں جاتا ہے پچھتاوے اور ضمیر کی آواز نے اسے جتنی شدت سے دبوچ لیا تھا، اب وہاں سے نکلنا اس کے لیے عذاب تھا۔ وہ بھی اب ایک ایسی قید میں پھنس چکا تھا جس قید میں آج تک وہ لڑکی پھنسی رہی۔ اللہ نے اسے بیٹی سے نوازا، وہ اسے دیکھنے بھی گیا، اسے اپنی بیٹی سے ملنے دیا گیا، لیکن پھر بھی اسے اپنی ضد پر وہ قائم رہی۔ اب بالآخر اسے خلا کے نوٹس بھجوا دیے۔ محبت تھی، لیکن جب محبت گلے کا توق بن جائے تو پھر اسے اتار کر پھینک دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سو اس نے بھی ضروری سمجھا تھا اس ناکردہ محبت کو اتار کر پھینک دینا، اتنی دور کہ وہ پھر کبھی اس کے سامنے نہ پائے۔ اس نے نہ جانے کتنی بار اس کے دروازے پر جا کر منت کر لی کہ وہ ہر بار اسے دروازے سے لوٹاتے ہوئے کہہ دیتی کہ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن اب تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اور پھر اس شخص سے اپنے نام الگ کرنے کے بعد اس نے ایک نیا آغاز لیا تھا۔ ضروری نہیں ہر بار عورت ہی کمپرومائز کرے، ضروری تو نہیں کہ ہر بار عورت ہی معاشرے کے دباؤ میں آ جائے۔ اس نے اپنی محنت اور اپنے اعتماد کے ساتھ ایک نئی کہانی لکھی تھی۔ 4 سال بعد ٹی وی کی اسکرین پر اس وقت اس کے جگمگاتے ہوئے چہرے کو وہ بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب رپورٹر نے مسکرا کر سوال کیا تھا، میم، اس سارے سلسلے میں کبھی کوئی ایسا موڑ آیا جب آپ نے ہار مان لی ہو، جب آپ نے تھک کر کہا ہو کہ اب اور نہیں؟ صرف ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر ایک تاریک سایہ نمودار ہوا، اور پھر وہ مسکرا دی۔ ہاں، تب تک آتا رہا جب تک میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی کمزور شخص کو اپنا سہارا سمجھا۔ اس کا انٹرویو چل رہا تھا۔ آج وہ شاہ گروپ آف انڈسٹری کی سی او تھی، مس انابیہ شاہ۔ آج وہ بزنس کی دنیا پر راج کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنے لوگ تھے جو اس کا ساتھ پانے کے لیے بے قرار تھے، لیکن وہ ابھی خود کو پرواز کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ اور اس بار زندگی کے چناؤ کے لیے اس نے ایسا انتخاب کرنا تھا جس کے لیے اسے بعد میں پچھتانا نہ پڑتا۔ انٹرویو ختم ہوا اور وہ باہر آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے 4 سالہ عمائزہ کو اٹھا کر گود میں بٹھا لیا۔ اس کے گھنگریالے بالوں کی معصوم سی پونیاں دیکھ کر اسے بے اختیار پیار آیا، اور جھک کر اس کے سر پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ اس کا سکون تھی، اس کی جان۔ اسے دن بھر کی روداد سنا رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے سنتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اسے کبھی کبھار اپنے باپ سے ملنے کے لیے بھیج دیا کرتی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کبھی باپ کی محبت سے محروم نہ رہے، لیکن اس شخص کو ضمیر کے بوجھ نے اتنا ہلکان کر رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر بھی اس کے دروازے تک نہیں آیا۔ شائستہ بیگم نے ایک بار پھر اس کا گھر بسانے کی کوشش کی تھی، لیکن گھر بسنے سے پہلے ہی وہ لوٹ گیا، کیونکہ شاید اب اس کی زندگی میں کسی اور کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ رشتے کانٹ سے زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ رشتوں میں بدگمانی اور شک کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ آپ کے رشتوں کو بالکل دیمک کی طرح نگل جاتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس مایوسی اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ اگر آپ ایک عورت ہیں تو اپنے لیے سٹینڈ لے کر دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ مستقبل آپ کے لیے حال سے زیادہ اچھا ہو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو فیڈ بیک دینا مت بھولیں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔